اگر سو ختم ہو گیا تو جاؤ جا کے شاور لو، نائٹی پہن کے خود کو حق جوزیت کے لیے تیار کرو۔ شاہزیب خان کے الفاظ سن کر عائزہ کا سانس رکا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے بیاہ کر شاہزیب خان کی بیوی بنی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بھائی کی موت کا بدلہ اس کے وجود پہ اتارا جائے گا۔ وہ مظفر شاہ کی بیوہ بہو تھی جسے وینیری کے بیٹ چڑھا گیا تھا۔ شاہزیب کی دھمکی سن کر وہ غسل خانے میں نہانے گئی تو شاہزیب سے صبر نہ ہوا، جھٹکے سے دروازہ کھل کر اندر داخل ہو گیا۔ عائزہ خود کو چھپانے لگی مگر اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر شاہزیب جھٹکے سے اس کے وجود میں شامل ہو چکا تھا۔ ہوش تو اس وقت اس کے اڑے جب فرش سرخ تھا۔ مجھے مزید کچھ بھی نہیں سننا، مجھے ونی میں مظفر شاہ کی بیٹی چاہیے، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اگر اگلے 1 گھنٹے کے اندر یہاں پر مظفر شاہ کی بیٹی پیش نہ کی گئی تو 1 منٹ سے اوپر ہوتے ہی میں یہاں پر اسفن شاہ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورے جرگے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص شاہزیب خان کے منہ سے نکلنے الفاظ سن کر تلملا اٹھا تھا، کیونکہ اس کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ 2 بیٹے تھے یا پھر ایک بیوہ بہو تھی۔ ہر بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، خدا را میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ گولی غلطی سے چلی تھی، مگر شاہزیب خان تو حد سے اکھڑ چکا تھا۔ وہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ باپ کے وفات کے بعد اس نے پنچایت کے تخت سنبھال لیا تھا اور اب اسی کے چھوٹے جان سے پیارے بھائی کو مظفر شاہ کے بیٹے نے جان سے مار دیا تھا۔ مظفر شاہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، البتہ بیوہ بہو ہے۔ شاہزیب بغیر ایک لمحہ کی تاخیر کیے کہنے لگا، اپنی بیوہ بہو کو ونی میں ہمیں سونپ دو۔ یہ سننا تھا کہ مظفر شاہ کے چہرے پہ کئی رنگ آ کے گزر رہے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی جان بچانے کا سوال تھا۔ فوراً کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اپنی بیوہ بہو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاہزیب خان کے چہرے پہ ایک عجیب مسکراہٹ آئی تھی۔ امی، میں نے کیا کر دیا ہے جو آپ چیخ رہی ہیں؟ میں شروع سے آپ کے ہر حکم کو مانتی آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر بار میری تذلیل کرتی رہتی ہیں۔ خدا را کبھی تو مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ سفید رنگ کا لباس اس نے زیب تن کر رکھا تھا۔ ایسے کئی سفید جوڑے تھے جو اس کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے۔ گزشتہ 6 سالوں سے یہی سفید رنگ اس کا مقدر بن چکا تھا۔ کوئی اور رنگ پہننا جیسے اس پر حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ ابھی ابھی وہ رو کر اپنی آنکھیں سجا چکی تھی جب اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر چچی آگے بڑھی اور اسے بالوں سے کھینچ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر کہنے لگی، یہ تمہاری نحوست ہی تھی، پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی، اسے کھا گئی، اور اب پچھلے 6 سالوں سے جب سے یہاں رہ رہی ہو ہماری زندگی ہی تم نے اجیرن بنا رکھی ہے۔ آج میرے دوسرے بیٹے پر بھی مصیبت آ گئی۔ میرا ایک بیٹا تو گیا، اب دوسرا بیٹا پتہ نہیں وہ ظالم شاہزیب میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ وہ اپنے بالوں کو چچی سے چھڑوا کر بھاگتی ہوئی روتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، جو پچھلے 6 سالوں سے اس کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ 6 سال پہلے وہ رخصت ہو کے اسی کمرے میں آئی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک دادی زندہ رہی، عائزہ کے ساتھ کسی نے کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں کی تھی۔ مظفر شاہ نے جب اپنی ماں سے کہا کہ وہ عائزہ کی شادی اپنے تیمور کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ فوراً غصے سے کہنے لگی، ارے دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ تیمور اس سے عمر میں اتنا بڑا ہے، دونوں کی کہیں سے بھی میل نہیں کھاتے، میں دونوں کی شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب تک دادی زندہ تھی تب تک عائزہ پر کسی کی کوئی زبردستی نہیں کی گئی، لیکن دادی کے مرنے کے فوراً بعد اس گھر میں رہنے والا ہر شخص بدل چکا تھا۔ مظفر شاہ نے زبردستی اس کا نکاح اپنے پاگل بیٹے سے کروا دیا تھا، جو اس حد تک جنونی اور جنگلی تھا کہ عائزہ پہلے ہی اس سے بہت خوف کھاتی تھی۔ یہ 6 سال اس نے اتنی اذیت سے گزارے تھے وہ تو وہی جانتی تھی۔ ابھی بھی گھٹنوں پہ سر رکھے وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، جب تھوڑا سا دروازہ کھلا۔ گھبرا کے عائزہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے ہانپتی ہوئی بانو کھڑی تھی۔ بانو اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی، جو کہ نہ صرف مظفر شاہ بلکہ گاؤں کی اور بھی بڑی حویلیوں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ فوراً آگے بڑھ کے کہنے لگی، عائزہ غضب ہو گیا میری بچی، لگتا ہے تیرے نصیب ایک بار پھر پلٹا کھانے والا ہے۔ بانو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عائزہ نے اپنے آنکھوں میں آنسو صاف کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب تک جو ہو چکا ہے اس سے بھی برا میرے ساتھ کیا ہی ہوگا؟ بھری جوانی میں بے بیوگی کا داغ 17 سال کی تھی جب اس کا نکاح کر دیا گیا تھا، اور اب 23 سال کی ہو کر وہ صدیوں پرانی لگنے لگی تھی۔ بانو فوراً آگے بڑھی، جس نے اسے بالکل ماں جیسی محبت دی تھی، اسے سینے سے لگا کر کہنے لگی، تمہارا چاچا بہت ظالم ہے، کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی۔ تمہارے چاچا نے تمہاری رشتہ بڑی حویلی والے خانوں میں دے دیا ہے، تجھے ونی کر دیا ہے۔ عائزہ، تیرے چاچا نے اسفن کو بچانے کے لیے تجھے ونی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بانو کے الفاظ سن کے عائزہ کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی، نہیں چچا جان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، چچا جان میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ شاہزیب تو بہت ظالم ہے نا، نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ روتی ہوئی فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت مظفر شاہ اپنے بیٹے اسفن شاہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ روتی ہوئی چچا جان کے قدموں میں گری تھی، کہنے لگی، جی پلیز چچا جان ایسا مت کریں، مجھ پر ظلم مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے ونی مت کریں، میں نے ساری زندگی آپ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن مجھے اس گھر سے کہیں مت جانے دیں۔
مظفر شاہ نے ایک حقارت امیز نظر اس پر ڈالی۔ انہیں اس سے فرق ہی کہاں پڑتا تھا؟ دل میں اگر اس کے لیے ہمدردی تھی تو صرف اس کے لیے کہ اس کے نام پر کروڑوں کی جائیداد تھی۔ عائزہ کے والد کا اپنا کامیاب بزنس تھا، جو ان کی وفات کے بعد زمینیں اور فیکٹری عائزہ کے نام پر ہی آئی تھی۔ وہ تو اس کی شادی اپنے بیٹے سے اسی لیے کروا رہے تھے کہ بعد میں وہ یہ زمین اپنے بیٹے کے نام کروا لیں گے۔ ابھی بھی انہوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ اب عائزہ کی شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروا دیں گے، مگر اس سے پہلے حادثے نے یہ سب کچھ تہس نہس کر دیا تھا۔ مظفر شاہ سے جھڑک کر کہنے لگے، اتنے سالوں سے تمہیں اس گھر میں رکھ کر پال رہے ہیں، اب ہمارے کسی کام تو آؤ گی۔ اگر غنی ہو کر جاؤ گی تو میرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ پہلے بھی تو میرے ایک بیٹے کو کھا گئی، کم از کم اب میرے دوسرے بیٹے کی جان تو بخشوا دو۔ عائزہ روتی رہی، لیکن اس کے چچا اور چچی پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا تھا۔ جس سفید جوڑے میں وہ تھی، اسی ہی پر اسے چادر اڑا دی گئی تھی اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے جرگے میں لے گئے تھے۔ جرگے میں ایک بھی عورت موجود نہیں تھی، سبھی بڑی بڑی پگڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ عائزہ کو اس وقت بے تحاشا شرم آئی تھی۔ پچھلے 6 سال سے اس نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا۔ اسے تو اپنے کمرے کی کھڑکی تک کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ گرمی ہوتی ہے بس ہوتا، لیکن وہ اس کمرے میں جھلستی رہتی کہ کہیں کھڑکی کھول دے اور چچی اس پر ایک بار پھر کوئی گندا الزام نہ لگا دے۔ اب اتنے مردوں کے بیچ لا کر بٹھایا دیا گیا تھا، نکاح پڑھانا شروع کر دیا گیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھ سکتی کہ اس کا نکاح کس سے کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے چچا کے منہ سے ہی ایسا سنا تھا کہ شادب کا خان کا خاندان بڑا ہی شفاق دل اور بے رحم ہے۔ ذرا سی غلطی پر وہ تو انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا بھی نہیں۔ وہ تو خوف ہی کھاتی تھی کہ کبھی بھول کر بھی اس کا سامنا اس خاندان سے نہ ہو، مگر کہاں خبر تھی کہ قسمت اسے شاہ زیب خان کے قدموں میں لا کر رکھ دے گی۔ نکاح ہو چکا تھا جب وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ ایک گھمگیر گرجدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ حکم دیتے ہوئے کہنے لگا، اٹھو اور جا کے گاڑی میں بیٹھو۔ لیکن وہ تو بالکل سن ہو چکی تھی، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب شاہزیب خان نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہل رہی تو قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ عائزہ سہم کر ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آئی تھی، فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اسے بازو سے تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی تک لے کر آیا تھا، مگر تب تک عائزہ کو چکر آ چکے تھے۔ اس کا بی پی کافی حد تک لو ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ وہیں پہ گرنے لگی تھی، لیکن شاہزیب خان کے مضبوط ہتھیار نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ اس کا آنچل اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر شاہزیب خان کی آنکھیں ایک پل کو وہیں پر اٹک چکی تھیں۔ عائزہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھیں کھولی تو اس وقت انتہائی عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر ایک شے موجود تھی، قیمتی فرنیچر اور لکڑی کا کام کیا گیا تھا۔ ہر پڑا کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پہلے سے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو آنے لگے تھے۔ اسے تو لگا تھا بنی ہو کر آنے والی لڑکیوں کو فرش پہ بٹھایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، لیکن اس نرم بستر پر کیا کر رہی ہے یہ؟ کہیں اس کے ساتھ کسی نے سوچ کر اس کے بار بار ذہن میں یہی وسوسے آ رہے تھے کہ بنی ہونے والی لڑکیوں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے اور پھر گھر میں جتنے بھی مرد ہوتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ ساری زندگی اس گھر میں قید ہو کے گزر جائے گی۔ وہ گھبرا چکی تھی، وہ خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگی، نہیں، میں یہاں پر بنی بن کر نہیں رہ سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اگر میں یہاں رہی تو یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ درد ہی سہے ہیں، لیکن اب اور نہیں۔ وہ اٹھی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ کمرے میں انتہائی بلند قامت کھڑکیاں بھی موجود تھیں۔ ایک نظر بند دروازے پر ڈالنے کے بعد سیدھا ان کھڑکیوں کی طرف گئی۔ ایک کھڑکی کا پٹ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے بالوں کو ہوا میں لہرا گیا تھا۔ یہ کھڑکی گھر کے باہر کی طرف کھلتی تھی۔ عائزہ نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے چھلانگ لگا کر بھاگ نکلے گی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فوراً کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی تھی۔ بازو پر معمولی سی چوٹیں آئیں، ٹانگوں سے درد کی ٹیس اٹھی تھی، لیکن چونکہ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا کوئی بھی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ فوراً گھر کی پچھلی جانب میں موجود تھی، باہر سے چھلانگ لگا کر باہر کود چکی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن بس اتنی خبر تھی کہ وہ شاہزیب خان سے کہیں دور چلی جائے گی، جہاں یہ ظالم لوگ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ سڑک پر اندھا دھند بھاگ رہی تھی، اپنے چہرے کو دوپٹے میں چھپائے۔ دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اگلی
موڑ کر آئی، اسے کالے رنگ کی گاڑی کھڑی دکھائی دی جس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کار تک آئی، سانس پھولا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے گاڑی کا شیشہ بجانے لگی۔ جیسے ہی اس شخص نے گاڑی کا شیشہ نیا کیا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے کہنے لگی، پلیز پلیز میری مدد کیجیے، میں بڑی مشکل سے ان ظالم لوگوں کے چنگل سے بچ کر آئی ہوں، مجھے کسی دارومان چھوڑ دیجیے، میں ساری زندگی آپ کے سامان مند رہوں گی۔ اس شخص نے اپنی گمگیر آواز میں کہا، گاڑی میں بیٹھو۔ بغیر اس شخص کے چہرے کی طرف دھیان دیے عائزہ کار میں بیٹھ چکی تھی۔ اس شخص نے آٹومیٹک لاک سسٹم لگایا اور پھر بڑی تیزی سے گاڑی کو دوڑایا۔ عائزہ کو تو گاڑی میں بیٹھ کر بری طرح ہانپ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس شخص کا شکریہ بھی ادا کر رہی تھی، لیکن جیسے گاڑی راستے سے ہٹ کر ایک ویران سنسان سڑک پر جانے لگی تو عائزہ کا دل کانپا تھا۔ کچھ تو خود بھی راستوں سے انجان تھی، کہنے لگی، بھائی آپ گاڑی کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو مجھے کوئی بھی آبادی دکھائی نہیں دے رہی، پلیز بھائی۔ بار بار اس کے منہ سے لفظ بھائی سن کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کا دماغ گھوما تھا۔ سامنے لگے میرر سے قہر آلود نظر سے اس نے عائزہ پر ڈالی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عائزہ یوں تھی جیسے اسے دوبارہ سانس نہیں آئے گا۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ شاذب خان ہی تھا۔ وہ تو بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی، دونوں ہاتھوں سے گاڑی کی کھڑکیاں بجانے لگی، گاڑی کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن گاڑی مکمل طور پر لاک تھی۔ شاذب کا پارا مسلسل ہائی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی کمپنی کے باہر لگے کیمرے سے اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ گاڑی کو سپیڈ کے ساتھ چلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت، شاذب خان سے کیسے تم نے بھاگنا چاہا؟ غنی ہو کر آئی ہو تم لڑکی، مجھے تو لگا تھا مظفر شاہ نے اپنی بیوہ بہو کے، لیکن تم نے تو میرے چنگل سے بھاگنے کی کوشش کی، اس کی سزا تو تمہیں آج مل کے رہے گی۔ شاذب خان کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ہی گاڑی دوبارہ حویلی کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ رو رہی تھی جب تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں شاذب خان نے اسے گھر میں داخل کر چکا تھا۔ سامنے کھڑی شہناز بیگم نے ایک ترچھی نظر اس پہ ڈالی تھی، آگے بڑھی اور زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ کہنے لگی کہ تیری اتنی جرأت، تو نے اس گھر سے بھاگنے کی کوشش کی، تجھے کیا لگا تھا تو یہاں سے بھاگ جائے گی اور ہم کچھ بھی کبھی تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ تو ونی ہو کر آئی ہے اس گھر میں، یہاں ونی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اب ہم تجھے کر کے بتائیں گے، اسے بالوں سے جکڑ کر بولی تھی۔ شاذب خان نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تھا، کہنے لگا، بس اماں جان، اب اسے جو بھی سزا دینی ہوگی میں دوں گا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ونی میں آئی ہے اس بیوہ کو اس طرح کی کوئی پریشانی اٹھانے نہیں دی جائے گی، لیکن اس کے نام پہ جو جائیداد تھی نا وہ مظفر شاہ سے چھین لی جائے گی۔ یہی بہت بڑا صدمہ ساری زندگی سے کے دل پہ ابلتا رہے گا، لیکن اب اس لڑکی نے بھاگ کر جو گستاخی کی ہے نا، یہ میرے ہاتھوں اب بچنے والی نہیں۔ شاذب خان کی عزت بن کر اس نے اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی کوشش کی ہے، میرے منہ پہ کالا تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ شاذب خان کا بھاری بھرکم وجود دیکھ کر عائزہ تو سوکھے پتے کے مانند کانپ رہی تھی۔ جب اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے کر آیا، بیڈ پر پٹک کر کہنے لگا، جاؤ جا کر شاور لو، اپنا حلیہ درست کرو، تمہیں میں اپنا شوہر بن کے دکھاؤں گا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں خدارا میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرے، اس سے تو اچھا ہے آپ مجھے ایک ہی دفعہ مار دے، لیکن یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں میں جھیل نہیں پاؤں گی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو کسی کو نہیں مارا، پھر مجھے کس غلطی کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور شاذب اسے روتا دیکھ کر اندر ہی اندر ایک عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چاند سا پیارا بھائی جو اس سے عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح سے اپنے چھوٹا بھائی پیارا تھا، لیکن آفس میں کام کرنے کے دوران جب اچانک اسے خبر ملی تھی کہ اس کے بھائی کو موت نے آن لیا ہے تو اس کے پیروں سے زمین نکل چکی تھی۔ پھر وہ کیسے اپنے بھائی کے دشمنوں کو چین سے بیٹھنے دیتا؟ شاذب خان کا چھوٹا بھائی حماد کی عمر 17 سال تھی، اکثر گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن کسی بات پہ اس کا جھگڑا اسفن سے ہو چکا تھا۔ اسفن جو پہلے آوارہ اور بدماش لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافی بگڑ چکا تھا، فوراً اس سے اپنی جیب سے گن نکال لی تھی اور گن حماد کے ماتھے پہ تان لی تھی۔ باقی دوستوں نے بچانے کی کوشش کی، لیکن جب تک اسفن کے گن سے فائر ہو چکا تھا اور موقع پر ہی حماد کی جان جا چکی تھی۔ خبر شہناز بیگم پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی، کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹے ہی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تب تک جنازہ نہیں اٹھانے دوں گی جب تک اس لڑکی کا بھی جنازہ نہیں اٹھتا، تبھی میرے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی۔ لیکن مظفر شاہ نے فوراً ونی میں اپنی بیوہ بہو سونپ دی تھی۔ شاذب خان کے پورے وجود میں اپنے بھائی کا انتقام جل رہا تھا اور اس کی زندگی میں موجود اس لڑکی کا وجود اسے اندر ہی اندر جھلسا رہا تھا۔ جب وہ اپنے بستر سے نہ ہلی، یوں ہی بت بن کر کھڑی رہی،
تو شاذب خان کو غصہ آ چکا تھا. کہنے لگا تم خود اٹھ کر شاور لے کر آؤ گی یا پھر میں خود تمہیں شاور روم میں لے کے جاؤں. وہ خود آگے بڑھا تھا. عائزہ خوف کے مارے سر کانپ رہی تھی. اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا. اسی بازو سے پکڑ کر سیدھا واش روم میں لے گیا اور پھر اسے شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا. پانی ٹھنڈا تھا اور عائزہ پہلے ہی اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس کر رہی تھی. شاذب خان کو اس سے پہلے اتنا غصہ نہیں تھا لیکن جو حرکت اس نے گھر سے بھاگ کر کی تھی، شاذب کے دماغ میں برسوں پہلے والا واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا تھا. وہ یوں ہی شاور کے نیچے کھڑے تھے جب وہ خود بھی اس کے قریب آیا. پانی اس کے وجود کو بھگونے لگا تھا. عائزہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی. پانی سے اس کے لب کپا رہے تھے جبکہ شاذب کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تاثیر چھوڑ رہے تھے. اس نے اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. کہنے لگا تم عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو، موقع دیکھ کر بھاگ جانے والی، دھوکہ دینے والی. شاذب کی گرفت عائزہ کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی جیسے وہ اندر چھپے برسوں کے کرب کو اس معصوم وجود کے ذریعے نکالنا چاہتا ہو. شاور کا ٹھنڈا پانی ان دونوں کو بھگو رہا تھا لیکن شاذب کی آنکھوں میں سلگتی نفرت کی تفریش ٹھنڈک پر غالب تھی. تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاذب خان کو دھوکہ دینے کی؟ وہ دھاڑا. اس کی آواز واش روم کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک ہولناک بازگشت پیدا کر رہی تھی. تم جیسی عورتیں صرف رنگ بدلنا جانتی ہیں، پہلے مظلوم بنتی ہیں اور پھر پیٹ پیچھے خنجر گھونپتی ہیں. عائزہ جس کے لب سردی اور خوف سے نیلے پڑ چکے تھے، اس نے بمشکل اپنی آواز جمع کی. میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں صرف اپنی جان بچانا چاہتی تھی. مجھے لگا آپ لوگ مجھے مار دیں گے. اس کی ہچکیاں پانی کے شور میں دب رہی تھی. شاذب نے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں لیا. مارنا تو بہت آسان سزا ہے عائزہ. میں تمہیں ماروں گا نہیں بلکہ تمہیں اس حویلی کی دیواروں میں ایک ایسی زندہ لاش بنا دوں گا جو ہر پل موت کی دعا مانگے گی، لیکن اس سے موت نہیں ملے گی. تو میرے بھائی کی خون کی قیمت ہو اور قیمت وصول کرنا مجھے اچھی طرح آتا ہے. اس نے عائزہ کو جھٹکے سے دیوار سے ہٹایا. تبھی اس کی نظر نیچے گرے ہوئے خون پر پڑی جو عائزہ کے ہاتھ سے نکل رہا تھا، لیکن شاذب خان اس کی پرواہ کیے بغیر اسے گیلے لباس سمیت باہر کمرے میں لایا پھینکا. عائزہ فرش پر ڈھیر ہو گئی. اس کا سفید جوڑا جسم سے چپک کر اس کی بے بسی کا اشتہار بن چکا تھا. شاذب نے الماری سے ایک ریشمی سرخ لباس نکالا تھا، وہ لباس جو شاید کسی خوشی کے موقع کے لیے لایا گیا ہو، مگر وہ عائزہ کے لیے کسی کفن سے کم نہ تھا. یہ پہنو. اس نے لباس اس کے سامنے پھینکا. آج سے تم اس گھر میں سفید کپڑے نہیں پہنو گی. تمہاری بیوگی کا سوگ اب میری نفرت کی جشن میں بدل چکا ہے. تیار ہو جاؤ کیونکہ آج کی رات مظفر شاہ کو اپنے کیے کی اصل سزا ملے گی جب اس کی عزت میرے پیروں تلے ہوگی. عائزہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ سرخ لباس اٹھایا. اسے اپنی روح چھلنی ہوتی محسوس ہو رہی تھی. ایک طرف ظالم چچا تھا جس نے اسے بھیڑ بکری کی طرح بیچ دیا تھا اور دوسری طرف یہ سفاک شخص تھا جو اسے انسان بھی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا. جب وہ واش روم میں لباس تبدیل کرنے گئی تو آئینے میں اپنی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر اسے لگا کہ شاید موت ہی اس کا آخری راستہ ہے، مگر اسے اسفند کا وہ چہرہ یاد آیا جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تھی. اسے حماد کی وہ معصوم صورت یاد آئی جسے اس کے اپنوں نے چھین لیا تھا. باہر نکلتے شاذب کی نظر اس پہ پڑی. سرخ لباس میں وہ کسی زخمی پری جیسی لگ رہی تھی. شاذب کے دل میں ایک لمحے کے لیے خلش ہوئی. حماد کی ہنستی مسکراتی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے گھومی اور وہ خلش دوبارہ غصے کی آگ میں بدل گئی. وہ اس کے قریب آیا. اس کی سانسیں عائزہ کے گردن پہ محسوس ہو رہی تھیں. تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگ میرا دل پگھلا دو گی؟ اس نے سرگوشی کی. یاد رکھنا شاذب خان کا دل اس دن مر گیا تھا جس دن حماد کا جنازہ اٹھا تھا. اب یہاں صرف بدلہ باقی ہے. شاذب کی گرفت عائزہ کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کی ہڈیاں تڑک جائیں گی. شاذب نے عائزہ کو اٹھا کر لا کر بیڈ پہ پھینک دیا. اس کے چہرے پہ وحشت تھی اور آنکھوں میں شدید نفرت کا لاوا بل رہا تھا. اس پر جھکا. اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کا دم گھٹنے لگا تھا. اس کی وجود سے کھیل رہا تھا. اس کی لمس میں محبت کی نرمی نہیں تھی بلکہ انتقام کی آگ تھی، ایک ایسا جنون جو اسے کچل دینا چاہتا تھا. عائزہ تڑپی. اس کے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے مگر شاذب کا سنگ دل پگھلنے کے بجائے اور بھی سخت ہو گیا تھا. اس کا ہر ایکشن عائزہ کو اس کے چچا کے کیے کی سزا دے رہا تھا. شاذب کا جنون اس وقت اپنی انتہا کو چھو رہا تھا. اس کی لمس میں چھپی وحشت اور انتقام کی آگ عائزہ کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی. شاذب کو اس بے رحم شدت کے نشانات اب عائزہ کی گردن اور سینے پہ واضح ہو چکے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ شاذب اسے کسی بھی قیمت پہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ اپنی ہر حقیقت اس سے جتلا رہا تھا کہ اس کا وجود اب شاذب کی دسترس میں ہے اور اسے اپنے بھائی کا غم کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا کر اسے اذیت دے سکتا ہے. عائزہ اس کے نیچے دب اور شاذب کی اس سنگ دلانہ شدت پر صرف خاموش آنسو ہی بہا سکتی تھی. عائزہ کے ہوش اڑنے لگے. وہ بری طرح ڈر گئی لیکن اگلے پل شاذب کو کچھ یاد آیا. اس نے جھٹکے سے عائزہ کو خود سے دور کر دیا. وہ تیزی سے واش روم سے باہر نکلا جبکہ عائزہ شاور کے نیچے ساکت کھڑی رہ گئی تھی. اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تو باہر سے شاویز
کہ ایک گرجدار آواز آئی، خبردار جب تم نے ایک قدم باہر نکلا تم وہیں کھڑی رہو گی 2 گھنٹے تک۔ آئزہ اسی ٹھنڈی پانی میں بھیگتی رہی، اس کا وجود نیلا پڑ چکا تھا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب اسے تیز بخار چڑھ گیا تب کہیں جا کر شاہ زیب کو اس پر رحم آیا، اس نے غصے سے کہا، اب نکلو یہاں سے اور میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ، تمہاری اس کمرے میں اور میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، تم صرف ایک ونی ہوئی۔ اور عائزہ کانپتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، اس کے بھیگے لباس سے پانی کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے اور لباس اس کے وجود میں چمٹ گیا تھا۔ شاذیب نے ایک اڑتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، اس کا دل پسیج رہا تھا مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور دروازہ بند کر دیا۔ عائزہ نے پوری رات کمرے کے باہر دروازے سے ٹیک لگا کر گزاری اور وہی گیلے وجود کے ساتھ سو گئی۔ اگلی صبح جب عائزہ کی آنکھ کھلی تو اسے قریب ہی کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی شخص اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بڑی بے باکی سے اس کے چہرے پہ گیلی لٹیں ہٹانے لگا۔ عائزہ ہڑبڑا کے اٹھی تو سامنے ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا حلیہ اوباش سا تھا، قمیص کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں زنجیر، ہاتھ میں بریسلٹ اور منہ میں سگریٹ دبائے وہ اسے گھورا تھا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی تو وہ کمینگی سے بولا، اچھا تو تم ہی ہو وہ ونی، شاذیب نے شاید تمہارے ساتھ رات تنگین نہیں کی، چلو خیر ونی ہے پر تو اس گھر کے ہر مرد کا حق ہوتا ہے، اگر اس نے ہاتھ صاف نہیں کیا تو کیا ہوا، میں کر لیتا ہوں۔ اس نے زبردستی عائزہ کا بازو جکڑ لیا۔ این اسی وقت شاذیب نے دروازہ کھولا، اس منظر دیکھا اس کا پائرہ ہائی ہو گیا، اس نے جھٹکے سے عائزہ کو پیچھے کیا اور اپنے کزن کو ایک زناردہ دار تھپڑ رسید کیا۔ دور رہو، اس سے شرم نہیں آتی، بیوی ہے یہ میری، دوبارہ ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا۔ اس واقعے کے بعد حویلی میں عائزہ کی زندگی مزید تجیرن ہو گئی، اسے تمام گھر کے کام کاج پر لگا دیا گیا جہاں اسے شہناز بیگم کے تانے سننے پڑتے۔ ایک دن شہناز بیگم نے اسے استعمال شدہ کہا تو عائزہ کا دل پھٹ گیا، اسے اپنا ماضی یاد آیا جب اس کا نکاح تیمور سے ہوا تھا، تیمور جو ذہنی طور پہ ایک بچہ تھا اگرچہ جسامت میں اس سے بڑا تھا۔ اسے وہ وقت آیا جب چچی نے اس پر ساری ذمہ داریاں ڈال دی تھی، تیمور کھلونوں سے کھیلتا، کبھی دورہ پڑنے پہ چیزیں توڑ دیتا، وہ عائزہ سے عجیب و غریب فرمائش کرتا، کبھی کہتا میرے سامنے ناچو یا دوپٹہ اتارے۔ ایک بار جب عائزہ نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کے اس کے سر پہ دے ماری تھی، جس سے عائزہ کا سر پھٹ گیا تھا، لیکن چچا اور چچی نے اسے تسلی دینے کی بجائے یہی کہا تھا ہمارا بچہ تو ابھی معصوم ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کا کیا قصور ہے، پہلے ایک پاگل کے ساتھ زندگی گزاری اور ایسے شخص کی قید میں ہے جو اسے صرف اپنے انتقام کی آگ میں جھلسانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتی تو ہو اب تب اپنا نصیب نہیں بدل سکتی تھی، حویلی کی کاموں میں جتتی رہی عائزہ کو شہناز بیگم کے تانے جینے نہیں دیتے تھے۔ مظفر شاہ نے اپنی استعمال شدہ بیوہ بہو ہمارے پلے باندھ دی، شہناز بیگم نے حقارت سے کہا۔ یہ سن کر عائزہ کو اپنا ماضی یاد آیا تھا جو بہت تکلیف دہ تھا، اب وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اسی موڑ پر کھڑی تھی جہاں اس کی وجود کی تذلیل کی جا رہی تھی۔ عائزہ کمرے میں آتی نڈھال ہو کر بیڈ پہ گر پڑی تھی، کام کی زیادتی اور بخار کی تپش نے اسے ادموہ کر دیا تھا، اس کی بند آنکھوں کے پپوٹے لرز رہے تھے اور سانسوں کی تپش اس کی وجود سے اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذیب جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ارادے سے اٹھا کر گھر کے کسی کام میں لگانے کے تھے، مگر بیڈ پر بکھری عائزہ کو دیکھ کر اس کی خون کی گردش تیز ہو گئی، وہ قدم بقدم اس کے قریب آیا، اس کی نظر عائزہ کے سفید گلے اور اس پر لگتے دوپٹے پر ٹھہر گئی۔ شاذیب کے اندر ایک طوفان اٹھا مگر اس کی آنکھوں میں محبت کے بجائے وہی پرانی حقارت اور غصہ رقص کر رہا تھا۔ وہ جھک کر عائزہ کے بالکل اوپر آ گیا، اس کے دونوں ہاتھ عائزہ کے سر کے دونوں طرف بیڈ پہ جم گئے جیسے اس نے اسے قید کر لیا۔ عائزہ نے گھبرا کے آنکھیں کھولی تو سامنے شاذیب کا تانبے جیسا چہرہ اور غصے سے دہکتی آنکھیں دیکھ کر اس کا سانس حلق میں پھنس گیا۔ تمہارا کیا لگا تھا عائزہ؟ شاذیب کی آواز کسی پیاسے شیر کی گراہٹ جیسی تھی۔ تمہارا یہ معصوم سراپا اور یہ بے بسی دیکھ کر میرا دل پگھل جائے گا نہیں، تو میرے بھائی کے لہو کی قیمت ہے اور میں اپنی قیمت وصول کرنا جانتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے عائزہ کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا، ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ شاذیب کی گرم اور تیز سانسیں عائزہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، اس نے انتہائی سختی اور بے رحمی سے عائزہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا، اس کی لمس میں کوئی نرمی نہیں تھی بلکہ ایک بے حاشیانہ ملکیت کا احساس تھا۔ شاذیب نے اس کے لرزتے لبوں کے بعد جھک کر سرگوشی کی، تمہارے اس وجود پر میرا حق ہے، مگر یاد رکھنا یہ حق محبت کا نہیں نفرت کا ہے، میں تمہیں جتنا اپنے قریب کروں گا اتنا ہی تمہیں احساس دلاؤں گا کہ تم اس گھر میں ایک باندی سے زیادہ کچھ نہیں ہو۔ اس نے انتہائی فحشانہ انداز میں عائزہ کی گردن پہ اپنے لب رکھے مگر ان لبوں میں پیاس کی تپش نہیں بلکہ بدلے کی آگ تھی۔ عائزہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے شاذیب کے ہاتھوں پہ گرے ہیں مگر شاذیب کا دل پتھر کا تھا، اسے اپنے حصار میں بھینچتا گیا جیسے اس کے وجود کو مسل کر اپنے بھائی کے قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی فضا سلگتی ہوئی خاموش نفرت اور زبردستی کی قربت سے بوجھل ہو چکی تھی، جہاں جذبات تو تھے مگر ان کا رنگ صرف اور صرف سیاہ تھا۔
آنکھیں بند کیے عائزہ ماضی میں کہیں گم تھی، اس کے کانوں میں اب بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے جب اسے زبردستی یہاں روکا گیا تھا۔ تمہارا شوہر ہے، یہیں رہو۔ یہ جملہ اس کے لیے کسی عمر قید سے کم نہ تھا۔ وہ رات اس نے شدید خوف کے سائے میں گزاری۔ اس کا شوہر، جو ذہنی طور پر مکمل صحت مند نہیں تھا، اس کے رشتے کے تقدس اور نزاکت سے بالکل ناواقف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی کیفیت اتری، ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکے اور وہ ایک دم سے اٹھ کے کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دوسری منزل کے اس کمرے کی کھڑکی سے اس نے نیچے کی گہرائی دیکھی اور اگلے میں ایک زوردار چھلانگ لگا دی۔ فرش زمین پر گر پڑی اور موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ گھر میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے نے سچائی بے نقاب کر دی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے چھلانگ لگائی ہے، مگر اس کے چچا اور چچی نے عائزہ پہ الزامات لگ کے بوچھاڑ کر دی۔ تم منحوس ہو، پتہ نہیں تم نے اسے کیا کہا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ اس کے زہریلے جملوں نے عائزہ کے برسوں کے لیے گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا۔ ماضی کی تلخی سے تڑپا رہی تھی جب شازیب خان کمرے میں داخل ہوا۔ دوسری طرف کچن میں کام کرتے ہوئے عائزہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کا کپ زمین پر جا گرا۔ اس کی ساس نے غصے میں ہاتھ اٹھایا تھا کہ اچانک گھر میں مہمانوں کی آمد ہوئی۔ شازیب کی پھپھو، جو کینیڈا سے ایک طویل فلائٹ کے بعد آئی تھی، گھر میں داخل ہوئی۔ عائزہ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور انہوں نے اسے فوراً سے سینے سے لگا لیا۔ تم شہباز خان کی بیٹی ہو نا؟ تم عائزہ؟ انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر پوچھا۔ عائزہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہاں کھڑی شہناز بیگم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے کیسے جانتی تھی؟ پھوپھو نے کڑی آواز میں سچائی سے پردہ ہٹایا۔ تمہیں علم بھی ہے شہباز خان نے ہمارے خاندان پر کیا احسان کیا تھا؟ جب تمہارے شوہر پر برا وقت آیا تھا تو یہی وہ شخص تھا جس نے اسے پیروں پہ کھڑا کیا، میرے شوہر کو کاروبار کے لیے رقم دی، جس کی بدولت آج ہم کینیڈا میں عیش کر رہے ہیں، اور تم لوگ بدلے میں اس کی بیٹی کو غنی بنا کر اس کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ اگر گناہ لڑکے نے کیا تھا تو اسے قانون کے حوالے کر دیں۔ اس معصوم بچی کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ بھابی، آپ اسے سمجھائیں، وہ اس طرح نہ کریں۔ یہ لڑکی بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کو اتنی سزا نہ دے۔ خدا کے غضب سے ڈرے، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ شہناز بیگم نے ایک سرسری سی نظر عائزہ کے چہرے پہ ڈالی جس پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ شہناز بیگم کے دل سے عائزہ کے لیے نفرت کی گرہیں اب آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ پھپھو کے انکشافات نے انہیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ جس خاندان نے اس پر اتنے احسانات کیے وہ اسی کی بیٹی کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی رہی۔ اب شہناز بیگم کا یہ رویہ عائزہ کے ساتھ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ نہ صرف اس سے محبت دینے لگی تھی بلکہ گھر کے معاملات میں بھی اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتی تھی۔ ایک دوپہر جب شہناز بیگم صحن میں بیٹھی تھی، انہوں نے شازیب کو اپنے پاس بلایا۔ شازیب، جو ابھی عائزہ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، خاموشی سے اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ شہناز بیگم نے شازیب سے کہا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے، شازیب، زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ ہم سے ماضی میں بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب وقت ہے انہیں سدھارنے کا۔ عائزہ اس گھر کی بہو ہے اور تمہاری عزت ہے۔ میں دیکھتی ہوں تم اب بھی اس سے کیسے کتراتے ہو۔ شازیب نے نظریں جھکا لی، مگر شہناز بیگم نے اپنی بات جاری رکھی۔ دیکھو بیٹا، وہ ایک معصوم لڑکی جس کا کوئی قصور نہیں، میں چاہتی ہوں اب عائزہ تمہارے سامنے آیا کرے، تم اس سے بات کرو، اسے سمجھو۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے وہ مقام ملنا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ اب اس سے وہ تمہارے سامنے ہی رہا کرے گی اور میں چاہتی ہوں کہ تم اسے قبول کرنے کی کوشش کرو۔ شازیب کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اپنی ماں کے بدلے ہوئے لہجے اور عائزہ کی خاموش قربانی نے اس کے دل کی سخت دیواروں میں کہیں ایک دراڑ پیدا کر دی تھی۔ شہناز بیگم اب ہر وقت عائزہ کو اپنے ساتھ رکھتی، کبھی کچن میں تو کبھی ڈرائنگ روم میں، تاکہ شہزیب کی نظر اس پہ پڑے، اس کا دل اس سے وہ اجنبیت ختم ہو سکے۔ گھر کی فضا جو کبھی تناؤ اور نفرت سے بھری رہتی تھی، اب آہستہ آہستہ اپنا رخ بدل رہی تھی۔ شہناز بیگم اب ہر لمحہ اس کوشش میں رہتی تھی کہ کسی طرح شازیب اور عائزہ کے درمیان حائل اس نفرت کو ختم کر کے ان کی زندگی میں محبت کے رنگ بھر سکیں۔ شہناز بیگم کے بدلے ہوئے رویے نے گھر کی فضا تو کسی حد تک بدل دی تھی، لیکن شازیب کے دل کی بنجر زمین ابھی بھی محبت سے ناآشنا تھی۔ اسی دوران شازیب کے کچھ قریبی دوستوں نے ان کے کان بھرنا شروع کر دی۔ شازیب، تم جس لڑکی کو اپنی ماں کی فرمائش پہ معاف کرنے کا سوچ رہے ہو، کیا تم بھول گئے ہو وہ کتنی چالاک ہے؟ عائزہ کی حقیقت تم نہیں جانتے، وہ انتہائی شاطر اور کمینہ سخت ہے۔ ان کی باتیں شازیب کے غصے کو ہوا دیتی تھی۔ شازیب نے ان سب باتوں سے واقف تھا، لیکن اسے عائزہ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے عائزہ سے شادی صرف اور صرف اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ وہ اسے منی کے طور پر اس گھر میں لا کر اس کی زندگی جہنم بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنے بھائی کا خون کا حساب برابر کر سکے۔ ایک شام جب شازیب ٹیرس پر اکیلا کھڑا تھا، عائزہ دبے قدم اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی ہمت تھی۔ شازیب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔
اس سے کپکپاتی آواز میں مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شاذب نے مڑ کر اس کے ساتھ نظر سے دیکھا۔ مجھے میری وہ زمینیں واپس چاہیے جو میرے بابا کی تھی۔ عائزہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے چاچو اور چچی نے ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ انہوں نے صرف اپنے بیٹے کو قانون سے بچانے کے لیے مجھے ونی بنا کر یہاں بھیج دیا اور میری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے ان سے اپنا حق چھیننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عائزہ کی ہمت دیکھ کر شاذب ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش رہنے والی لڑکی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی۔ عائزہ کی آنکھوں میں اپنے چچا اور چچی کے خلاف چھپی نفرت اور اپنا حق وصول کرنے کی طرف نے شاذب کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کیا وہ واقعی ویسی تھی جیسا اس کا دوست کہہ رہے تھے، یا وہ بھی اسی کی طرح اپنوں کے ہاتھوں ڈسی ہوئی تھی؟ شاذب کے ذہن میں اپنے دوستوں کی وہ باتیں کسی زہریلے ناک کی طرح رینگ رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے اسے خبردار کیا تھا کہ عائزہ کا اپنے چچا کے بیٹے سے شادی سے انکار محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس شادی سے پہلے اس کا کسی اور کے ساتھ معاشقہ تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ عائزہ کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسی لیے وہ اپنے چچا زاد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاذب کو ان کی تمام افواہوں اور باتوں کا علم تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل ان باتوں پہ یقین کرنے سے قاصر تھا، جہاں دنیا سے ایک الگ، ایک چالاک لڑکی کے طور پر دکھ رہی تھی۔ شاذب کو عائزہ ایک سلجھی ہوئی اور نیک کردار لڑکی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی اداسی کسی گناہ کا نہیں بلکہ کسی گہرے دھوکے کا پتہ دیتی تھی۔ البتہ شاذب نے ان احساسات کو ہمیشہ جھٹلایا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ عائزہ کا ماضی کیا تھا یا وہ کیسی لڑکی تھی۔ اس کے نزدیک وہ صرف اس کے بھائی کی قاتلوں کی وارث تھی اور اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف انتقام لینا ہے۔ اس نے عائزہ سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ اسے منی بنا کے تڑپا سکے، مگر آج جب عائزہ نے پہلی بار اپنی جائیداد اور حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو اس کی ہمت دیکھ کر شاذب اندر سے ہل کر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو اب تک ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہی تھی، آج اپنے چچا اور چچی کے خلاف میدان میں کھڑی تھی، جنہوں نے اسے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ عائزہ کی اس بے باکی اور اپنے حق کی طرف نے شاذب کے انتقام کے جذبے کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا۔ کیا واقعی وہ انتقام لے رہا تھا یا وہ ایک مظلوم کا مزید استحصال کر رہا تھا؟ قانون کی جیت ہو چکی تھی۔ عائزہ کے صبر کا پھل اسے اسی صورت میں ملا کہ پاکستان کی عدالتوں نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ نہ صرف اس کے والد شہباز خان کی ساری جائیداد اسے واپس مل گئی، بلکہ اس کے مرحوم شوہر کی جائیداد میں سے بھی اس کا شرعی حصہ اسے مل چکا تھا۔ اب عائزہ کو کوئی معمولی لڑکی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی جائیداد کی مالکن تھی۔ گھر میں اس بات کا چرچا تھا۔ شہناز بیگم اس تبدیلی پر بہت خوش تھی، مگر شاذب کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں آئی۔ اس کا رویہ عائزہ کے ساتھ وہی سرد اور خوش تھا جیسے پہلے دن تھا۔ اسے عائزہ کی اس نئی حیثیت یا کروڑوں کی جائیداد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ایک شام جب عائزہ نے ہمت کر کے شاذب کے سامنے جائیداد کے کاغذات رکھنے چاہے تو شاذب نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عائزہ، ان کاغذات کے آنے سے میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے گی؟ شاذب نے اپنی تلخ آواز میں کہا۔ میں تمہاری اس جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ورنہ اب ہے۔ میرے لیے تم اب بھی وہی لڑکی ہو جسے میں نے صرف انتقام کے لیے بنی بنا کر اس گھر میں لایا تھا۔ شاذب کے بے نیازی عائزہ کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ اسے امید تھی کہ شاید اب شاذب کا غصہ کچھ کم ہوگا، مگر وہ تو اپنی انا اور بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے عائزہ کی خودداری اور اس کی جائیداد دونوں ہی بے معنی لگتی تھی۔ شاذب کا یہ رویہ عائزہ کو یہ باور کروا رہا تھا کہ جائیداد حاصل کرنا تو آسان تھا، مگر شاذب کے دل تک پہنچنے کا راستہ ابھی بھی بہت کٹھن اور دشوار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم کے دل میں عائزہ کے لیے موجود نفرت کی جگہ گہری ممتا نے لے لی تھی۔ عائزہ کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ جان چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ عائزہ کے کردار کی پختگی، اس کا سلیقہ اور سب سے بڑھ کر اس کا ظرف شہناز بیگم کو حیران کر دیتا تھا۔ باوجود اس کے کہ اس گھر میں عائزہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا تھا، وہ شہناز بیگم کو وہی عزت اور مقام دیتی تھی جو ایک مثالی بہو اپنی ساس کو دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک کی جھلجھلاہٹ اور بردباری کو دیکھ کر اور شہناز بیگم اسے ایک محض ایک منی نہیں بلکہ دل سے اپنی بہو مان چکی تھی۔ شہناز بیگم اکثر شاذب کو سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن انہوں نے شاذب کو پاس بٹھایا، بڑی سنجیدگی سے کہا، شاذب آنکھیں کھولو میرے بچے، انتقام کی پٹی نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ عائزہ کتنی نیک سیرت اور با اخلاق لڑکی ہے؟ اس نے ہماری تلخ رویوں کے باوجود کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے شاذب، اسے وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ شاذب نے خاموشی سے ماں کی بات سنی، اگرچہ اس کے دل کے کسی کونے میں عائزہ کے لیے وہ پہلی والی شدت کی نفرت نہیں رہی اور اس کی رویے میں تھوڑی سی لچک بھی آئی تھی، لیکن وہ اسے حقیقت کو تسلیم کرنے سے
بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، امی آپ اسے اپنا سکتی ہیں لیکن میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں۔ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ یہ کس خاندان سے آئی ہے۔ شہناز بیگم بار بار اسے سمجھاتی، عائزہ کی خوبیوں کی مثالیں دی تھی، مگر شادب کی انا اس کے راستے میں دیوار بن کے کھڑی تھی۔ اس کا رویہ پہلے کی طرح سخت تو نہیں تھا، مگر وہ عائزہ کو مکمل طور پر قبول کرنے کے سے بھی انکاری نہیں تھا۔ وہ ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا، جہاں ایک طرف ماں کی محبت اور عائزہ کی سچائی تھی، اور دوسری طرف اس کی برسوں پرانی نفرت۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، جسے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ عائزہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب شازیب خان بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تپش اور غصہ تھا، جیسے برسوں سے دبی ہوئی آگ باہر نکلنے کو بے قرار تھی۔ شاہزیب نے جھک کر عائزہ کے چہرے کو سختی سے اپنے گرفت میں لیا۔ اس کی سرد انگلیاں عائزہ کے گرم جلد پر لرز رہی تھی۔ تو تمہیں وہ مقام چاہیے جو ایک بیوی کا ہوتا ہے؟ اس نے عائزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی خرخت اور گہری آواز میں پوچھا۔ عائزہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر شاہزیب کے لہجے میں موجود زہر نے اسے ساکت کر دیا۔ تمہیں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے نا اس مقام کو پانے کی۔ شاہزیب کے لبوں پر ایک تلخ اور شفاف مسکراہٹ آئی۔ تو چلو آج میں تمہاری یہ تڑپ یہ آگ بجھا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم کبھی پہلے جیسی نہیں رہو گی۔ شاہزیب کا جنون اس وقت اپنی حدیں توڑ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کو اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا، جہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عائزہ کی سسکیاں شاہزیب کے قریب ہوتے ہوئے وجود میں دب کر رہ گئی۔ اس رات انتقام اور جذبے کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے تمام فاصلے مٹا دیے تھے۔ شاہزیب نے اپنی انا کی تسکین اور عائزہ کو جھکانے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے عائزہ پر ذرا پیار نہ آیا، جبکہ وہ چادر پر سرخ لہو کے نشان بھی دیکھ چکا تھا، جن کو دیکھ کر کوئی بھی مرد نرم پڑ سکتا تھا، لیکن شاہزیب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ عائزہ کے بار بار پوچھنے پر شہناز بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ضبط کرتے ہوئے بتانے لگی، عائزہ شاہزیب ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اب کسی پر یقین نہیں کرتا اور لوگوں سے بری طرح توڑا گیا ہے۔ ہم تم سے پہلے شاہزیب کی شادی اس کی ایک یونیورسٹی فیلو سے ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی اس گاؤں جیسے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں کی سادگی اور روایتیں قید تھی لگتی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس نے کسی اور لڑکے کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا تھا اور پھر ایک دن اسی لڑکی کی خاطر شاہزیب خان کو چھوڑ کے چلی گئی اور اس سے شادی کر لی۔ اس بے وفائی اور دھوکے بازی سے شاہزیب کے اندر سب کچھ بکھر رکھ کر رکھ دیا۔ اسی دن سے اسے لڑکیوں سے نفرت سی ہو گئی، اور وہی وجہ ہے کہ وہ بار بار تم پہ شک بھی کرتا ہے۔ شہناز بیگم کی باتیں سن کر عائزہ کا دل جیسے ڈوب سا گیا تھا۔ اسے یہ سب سن کر بہت دکھ پہنچتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب تک وہ صرف اپنے دکھوں کو ہی سب سے بڑا دکھ سمجھتی رہی تھی، لیکن آج اسے اندازہ ہوا کہ دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں بلکہ شاہزیب کی زندگی میں بھی بہت سی تلخیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ خاموشی سے شاہزیب کے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ شاہزیب کا غصہ اور اس کا شک دراصل اس کے ٹوٹے ہوئے مان کی وہ گٹھیاں ہیں جو اسے چین سے جینے نہیں دیتی۔ اس کے دل میں شاہزیب کے لیے ایک انجانی سی تڑپ پیدا ہونے لگی۔ عائزہ نے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب شاہزیب کو اس کی ماضی کے اندھیرے میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ آہستہ آہستہ شاہزیب کی زندگی سے ان تمام دکھوں کے سائے مٹا دے گی اور اس کی جڑی ہوئی دنیا میں اپنی محبت کے اتنے رنگ بھر دے گی کہ وہ ان بہاروں میں اپنا ہر پرانا غم بھول جائے گا۔ اسے اتنی ٹوٹ کر محبت دے گی کہ شاہزیب کا ٹوٹا ہوا مان پھر سے جڑ جائے گا اور وہ دوبارہ جینا سیکھ لے گا۔ مگر ان تمام جذباتی ارادوں کے باوجود ایک چیز تھی جو عائزہ کے دل میں اٹھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خوشیاں تو دے سکتی ہیں، مگر وہ 4 فروری کی وہ منحوس تاریخ اس کے ذہن سے نہیں مٹا سکتی۔ وہ تاریخ شاہزیب کی زندگی کا وہ زخم تھی جو شاید لفظوں یا وقت سے نہیں بھر سکتا تھا۔ وہ کتنا ہی چاہے وہ اس دن کی تلخ یادوں کو اس کے وجود سے خروش کر نہیں نکال سکتی تھی، اور یہی وہ دکھ تھا جو عائزہ کو رہ رہ کر بے چین کر رہا تھا۔ عائزہ نے شاہزیب کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے حوصلے سے کہا، شاہزیب انتقام کی آگ میں خود کو جلانے سے سکون نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں آپ اپنے اس بھائی کے خون کا بدلہ صرف زبانی کلامی یا جذباتی ہو کر نہ لیں، بلکہ ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اور انہیں ان کے کیے کی کڑی سزا دلوائیں گے۔ شاہزیب جو اب تک صرف نفرت کی
زبان سمجھتا تھا عائزہ کی سنجیدگی اور دانشوری پر دنگ رہ گیا۔ اس نے جب عائزہ کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے اپنے لیے بے پناہ سچائی اور تڑپ نظر آئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی اس کے دکھ کو صرف سن نہیں رہا بلکہ اسے محسوس کر رہا ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ شدید احساس دیکھ کر شاہ زیب کے دل میں اس کے لیے عزت اور قدر کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ لڑکی نہ صرف اس کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی ہے بلکہ اسے ہر مشکل میں ڈھال بنا کر سہارا بنے گی۔ عدالت کے کمرے میں جب جج نے فیصلہ سنایا تو شاہ زیب کے سینے میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس کے بھائی کے قاتل کو، جو عائزہ کے چچا کا چھوٹا بیٹا تھا، عمر قید کی سزا سنائی دی گئی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس کے خون کے بدلے کی آگ میں عائزہ کو منی بنا کر شاہ زیب کی زندگی میں بھیجا گیا تھا۔ آج برسوں کی تڑپ اور انتقام کی وہ پیاس بجھ چکی تھی، مگر خون خرابے سے نہیں بلکہ قانون کے انصاف سے۔ شاہ زیب کا من خوشی سے لبریز تھا، وہ بے ساختہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر عائزہ کو بتائے گا کہ آج سے وہ ونی کی زنجیروں سے نہیں بلکہ اس کی محبت کی بندھن سے بندھی ہے۔ وہ اسی جوش اور مسرت میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا ذہن عائزہ کے لیے نئے خواب بن رہا تھا، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ ابھی وہ شہر کے حدود سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ایک بے قابو گاڑی نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ ایک خوفناک ٹکر ہوئی اور شاہ زیب کی خوشی بھری واپسی لہو رنگس حادثے میں بدل گئی۔ حادثے کی شدت نے شاہ زیب کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اس کی ٹانگ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور وہ کئی روز تک بے ہوشی اور ہوش کے درمیان معلق رہا تھا۔ جب اس سے مکمل ہوش آئے تو اس نے خود کو سفید بستر پر بے بس پایا، مگر اس بے بسی میں بھی ایک سکون تھا۔ وہ سکون تھی عائزہ۔ عائزہ دن رات اس کے سرہانے رہتی، کبھی اس کے زخموں پر پٹی کرتی، کبھی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی، کبھی اسے سہارا دے کر پانی پلاتی۔ اس کی خدمت اور وہلانہ پن نے شاہ زیب کے دل میں لگی نفرت کی آخری چنگاری بھی بجھا دی تھی۔ پہلے تو اس کے دل میں عائزہ کے لیے صرف قدر اور ہلکی سی محبت تھی، مگر اب اس ادھورے پن میں اس کی قربت نے اس کے جذبات میں ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ ایک شام جب کمرے میں کھڑکی سے ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں عائزہ کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، وہ شاہ زیب کے پیروں کے پاس بیٹھی اس کا ٹانگ پہ ہلکا سا مساج کر رہی تھی تاکہ اسے درد میں راحت ملے۔ شاہ زیب خاموشی سے بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ابھی اس وقت اٹھ کے عائزہ کو اپنے حصار میں لے لے اور اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا ہے، مگر بستر پہ پڑی اس کی بے بس ڈھال اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ عائزہ نے جیسے ہی اوپر دیکھا، شاہ زیب کی رکتی ہوئی گہری نظروں سے اس کا ٹکراؤ ہوا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اسے شاہ زیب کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سا جوش، ایک بیقراری سی تڑپ نظر آ رہی تھی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں شاہ زیب؟ عائزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا، جیسے خود سے دور جانے سے رکنا چاہ رہا ہو۔ اس نے نیم واہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور سرگوشی کی۔ عائزہ، تم سے ایک لمحے کی دوری بھی اب مجھے موت لگتی ہے۔ بس اس بستر سے اٹھنے کا انتظار ہے۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ سب جو میں نے اب تک اپنے دل کے تہہ خانوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ عائزہ کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر اس کا ہاتھ شاہ زیب کی گرفت میں ویسے ہی رہا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی ان کی دھڑکتے دلوں کی صدا بن گئی، جہاں ماضی کا کوئی دکھ نہیں بلکہ صرف آنے والی کل کی خوشبو تھی۔ 6 ماہ کی مسلسل دیکھ بھال اور علاج کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب شاہ زیب وثاقیوں کے بغیر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اپنے تمام کام خود کرنے کے قابل تھا۔ ٹھیک ہوتے ہی شاہ زیب نے بڑا فیصلہ کیا کہ وہ عائزہ کو منی کے روپ میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کی شریک حیات اور اپنی عزت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے قبول کرے گا۔ اس نے عائزہ کے لیے شہر کے سب سے مہنگے مال سے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس جوڑا خریدا اور اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ اس رات شاہ زیب نے اپنے کمرے کو عائزہ کے پسندیدہ کلیوں اور سرخ گلابوں سے اس طرح مہکایا تھا کہ فضا میں صرف محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے میں آئی تو شاہ زیب اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سرخ لباس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شاہ زیب نے دھیرے سے چل کر اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے آئینے کے سامنے لے گیا۔ آج سے تم صرف اس گھر کی ضرورت نہیں بلکہ میری روح کا حصہ ہو۔ شاہ زیب نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس سے عائزہ کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے عائزہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر محبت کی ایک
طویل مہر مثبت کر دی۔ عائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس شاذب کی آنکھوں میں کبھی اسے صرف نفرت تھی، آج وہاں اس کے لیے وہلیانہ پن اور تڑپ کا سمندر موجود ہے۔ شاذب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا، جہاں اب کوئی ماضی کا دکھ نہیں تھا، کوئی کڑواہٹ نہیں تھی، بلکہ صرف دو دھڑکتے دلوں کے وہلانہ پکار اور ایک نئی زندگی کا خوبصورت آغاز تھا۔ وہ رات ان دونوں کے ملاپ کی ایسی رات تھی جس کا سورج کبھی ڈھلتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شاذب کی 6 ماہ کی تڑپ اور عائزہ کی برسوں کی پیاس آج ایک دوسرے کے قرب میں تسکین پا رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک اور مدھم روشنی نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ محبت کی تپش میں نہ جانے کتنی بار انہوں نے ایک دوسرے کو جی بھر کے چاہا، کتنی بار شاذب نے اس لمس کو اپنی روح میں اتارا، لیکن دونوں کا دل جیسے بھر ہی نہیں رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی پیاس جگا دیتا تھا۔ شاذب کی وہلانہ محبت اور عائزہ کی شرمیلی سرپردگی نے اس رات کو عمر کر دیا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن نے کھڑکی پر دستک دی تو عائزہ شاذب کے مضبوط حصار میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ شاذب نے اس کے ماتھے پہ حقیقت سے بوسہ دیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اسے عمر بھر پلکوں پہ بٹھا کر رکھے گا۔ وانی کے روپ میں شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک ایسی لازوال محبت پہ ختم ہوا تھا جہاں کوئی دکھ، کوئی ماضی اور کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار چکی تھی۔